نور محمد شاہ صاحب اپنے آستانے پر بیٹھے ہوئے تھے، تب ہی زرینہ آستانے کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے شاہ صاحب کو سلام کیا اور ایک سائیڈ پر بیٹھ گئی۔ شاہ صاحب کے پاس اس وقت بہت کم عورتیں تھیں، اس لیے زرینہ کی باری بہت ہی جلد آ گئی۔ اس وقت تک مرد بھی تقریباً جا ہی چکے تھے اور کوئی اکا دکا مرد ہی تھا تو وہ بھی اس طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ زرینہ نے نور شاہ صاحب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور پھر دھیمے لہجے میں اپنے شوہر فضل شاہ کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ کہہ سنایا۔ شاہ صاحب نے بڑی توجہ سے زرینہ کے منہ سے سارا واقعہ سنا۔ اب نور شاہ صاحب کہنے لگے، جو فضل شاہ نے دیکھا اور تم کو بتایا، اگر وہ بات سچ ہے اور ویسا ہی ہوا ہے تو وہ ایک سفلی ہمزاد ہے جسے کسی شیطانی عمل سے جگایا گیا ہے۔ شاید وہ قبر جس انسان کی ہے وہ ہمزاد بھی اسی کا ہے۔ اب زرینہ نے شاہ صاحب سے کہا، شاہ صاحب یہ ہمزاد کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے؟ شاہ صاحب نے کہا، ہمزاد انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، یہ انسان کا اپنا سایہ ہوتا ہے، یہ نیک بھی ہوتا ہے اور بد بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی نورانی علم سے اس کو بلایا جائے تو یہ نیک ہوتا ہے، لیکن اگر شیطانی علم سے بلایا جائے تو یہ بد ہوتا ہے۔ سمجھو یہ بھی شیطان کا ہی ایک روپ ہوتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی طاقت سے نواز رکھا ہے، یہ بہت سے ایسے کام کر سکتا ہے جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب زرینہ نے کہا، شاہ جی، گاؤں میں پچھلے دنوں جو لوگ فوت ہوئے ہیں اور جو قتل کی وارداتیں ہوئی ہیں، کیا ان کا تعلق اس ہمزاد سے ہو سکتا ہے؟ اور پھر کچھ گاؤں سے دور بھی سنا ہے 2 بھائی مارے گئے ہیں، ایک کا نام سکندر خان تھا اور دوسرے کا نام کبیر خان تھا، اور ان کی موت ٹانگیں چیر دینے سے ہوئی ہے۔ اسی طرح ہمارے گاؤں کا بھی ایک شرابی افسر خان بھی مارا گیا ہے، اس کی بھی ٹانگیں چیر دی گئی تھیں۔ کیا ان عجیب و غریب واقعات کے پیچھے وہ ہمزاد ہو سکتا ہے؟ نور شاہ صاحب نے کہا، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر تم اس قدر زیادہ مت سوچو۔ آج کے دور میں ایسی قوت بہت کم لوگوں میں ہوگی جو کہ کسی شیطانی ہمزاد کو اپنے قابو میں کر سکے۔ اگر کسی نے اسے قابو کیا ہے تو اس کا پیر بہت کامل ہوگا، کیونکہ پیر کامل کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے۔ اب زرینہ نے کہا، آپ کہتے ہو کہ یہ ایک شیطان ہے، تو پھر کوئی پیر اس کے پیچھے کیوں ہونے لگا؟ نور شاہ صاحب نے کہا، بیٹا، جیسے نورانی پیر ہوتے ہیں اسی طرح شیطانی پیر بھی ہوتے ہیں۔ فرق اپنے اپنے راستے کا ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہ نور کی طرف ہوتے ہیں، اور جو شیطان کو اپنا پیشوا بنا لیتے ہیں ان کا پیر بھی شیطان ہی ہوتا ہے، اور جو آگے ان کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے پیر ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ ان کے ہی پیر ہوتے ہیں۔ بہرحال آج کے دور میں ہمزاد کو قابو کرنا اور پھر اس سے کام لینا یہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر ایسا کسی نے کر لیا ہے تو سمجھو یہ بہت بڑی تباہی کی طرف پہلا قدم ہے۔ بہرحال میں تمہیں ایک تعویذ دیتا ہوں، تم یہ تعویذ فضل شاہ کے گلے میں ڈال دینا۔ جب تک یہ تعویذ تمہارے شوہر فضل شاہ کے گلے میں موجود رہے گا، کوئی اندیکھی طاقت فضل شاہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ اس کے بعد نور شاہ صاحب نے زرینہ کو ایک تعویذ دیا۔ زرینہ سلام کر کے شاہ صاحب کے حجرے سے باہر چلی گئی۔ افشاں نے اس بات کو سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو بھی بہار جان کی مدد سے مروا دے گی۔ وہ اس لیے کہ بہار جان نے اسے بتایا تھا کہ افشاں کی فیملی کے قتل میں، ان کی موت میں، ان کو مارنے میں جو سازش ہوئی تھی اس میں اس کے چچا کی فیملی کے علاوہ خود افشاں کا شوہر بھی شامل تھا۔ افشاں کے شوہر کو اس بات کا اچھی طرح سے پتہ تھا کہ افشاں کی فیملی کو افشاں کے سگے چچا نے ہی موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ یہ سب بات افشاں کے شوہر کو پتہ تھی، بلکہ وہ خود اس سازش کا حصہ تھا۔
اس لیے افشاں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اپنے شوہر کو بھی اسی طرح سے ہلاک کرے گی جس طرح اس نے سکندر خان اور کبیر خان کو ہلاک کیا ہے، اور جس طرح سے وہ شرابی افسر خان مارا گیا ہے۔ اب وہ اس انتظار میں تھی کہ اس کا شوہر کسی کام کی غرض سے گھر سے کچھ دن کے لیے کہیں دور کسی جگہ جائے، تب وہ بہار جان کی مدد سے اس کا پیچھا کرے اور وہاں پہنچ کر اسے ہلاک کر دے۔ اس کے دل کے اندر جو آگ تھی وہ پھر سے بھڑک اٹھی تھی۔ 2 دن اسی طرح گزر گئے، نہ ہی افشاں کا شوہر کہیں گیا اور نہ ہی افشاں نے بہار جان کو کسی کام کے لیے طلب کیا۔ آج تیسری رات تھی۔ افشاں نے حسب روایت تمام گھر والوں کو چائے میں نیند کی گولیاں ملا کر پلا دیں اور رات کے گہرا ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ گل جانا کی شادی ہو چکی تھی، اس کے 3 بچے تھے اور وہ اپنے شوہر زمرد خان کے ساتھ شہر میں رہتی تھی۔ اس کا شوہر کپڑے کی دکان کرتا تھا، دونوں اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ آج کی رات بھی گل جانا گھر میں اکیلی اپنے شوہر کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ گل جانا کے شوہر مال لینے کے لیے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ اس نے فون کر کے اپنی بیوی کو بتایا تھا کہ میں واپس آج رات کو آؤں گا۔ گل جانا کے شوہر کو آج کی رات ہی واپس گھر آنا تھا۔ اس نے فون پر اپنی بیوی کو یہ سب بتا دیا تھا کہ رات کے کسی پہر بھی وہ مال لے کر پہنچ جائے گا، بس اس نے دکان میں مال اتروانا ہے اور اس کے بعد وہ سیدھا اپنے گھر آئے گا۔ گل جانا اسی لیے ابھی تک جاگ رہی تھی کہ کسی وقت بھی اس کا شوہر آ سکتا تھا۔ بچے علیحدہ کمرے میں سوتے تھے اور ان میاں بیوی کا کمرہ الگ تھا۔ گل جانا نے دیوار پر لٹکی گھڑی کی طرف دیکھا اور اس نے رات کے ٹھیک 2 بجنے کا الارم بجایا۔ دروازے پر اسی وقت دستک ہوئی۔ گل جانا اٹھ کر دروازے تک گئی اور پھر اس نے دروازہ کھول دیا، مگر دروازے پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے باہر جھانک کر دیکھا، وہاں پر بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس نے دستک کی آواز بڑی واضح سنی تھی، مگر یہ کیا باہر کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی اور گھر میں ادھر ادھر گھومنے لگی، مگر گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے بچوں کا کمرہ کھول کر چیک کیا، وہ بھی سب بے خبر سو رہے تھے۔ اب اس میں اس آواز کو اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ اپنے کمرے کے قریب پہنچی اور اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو حیرت سے اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر اس قدر حیرت زدہ تھی کہ بول نہ پائی۔ سامنے بیڈ پر افشاں بیٹھی تھی، اس کے تایا کی بیٹی، مگر افشاں بڑی ہی عجیب لگ رہی تھی۔ اس کی خون آلود آنکھیں، بکھرے ہوئے بال، اور پھر سب سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ اس وقت رات کے 2 بجے وہ یہاں پر کیا کر رہی تھی۔ گل جانا بہت زیادہ ڈر گئی، ڈر کے مارے وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پا رہی تھی۔ اتنے میں کمرے میں افشاں کا قہقہ گونجنے لگا۔ گل جانا کے پاؤں میں اتنی طاقت نہ تھی، مگر وہ ہمت کر کے باہر کی طرف بھاگنے لگی، مگر اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ اب افشاں اپنی جگہ سے اٹھی اور بالکل گل جانا کے پاس پہنچ گئی۔ دوسرے ہی لمحے افشاں نے گل جانا کو دونوں بازوؤں سے پکڑا اور چیر کر 2 کر دی۔